الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سید آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی معلوماتی بات بتانے جا رہے ہیں۔ ہر کسی کو، خصوصیت کے ساتھ جوانوں کو، اس مسئلے کو ضرور سماعت کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انسان کے بدن سے جو رطوبت نکلتی ہے، یعنی جو پانی نکلتا ہے پیشاب کے راستے سے، وہ پانی کتنے طرح کا ہوتا ہے اور اس پانی کا شرع میں کیا حکم ہے۔ تو لیجئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انسان کے بدن سے پیشاب کے علاوہ 3 طرح کا پانی نکلتا ہے۔ اب ان میں سے ایک پانی کو منی کہتے ہیں، ایک پانی کو مزی کہتے ہیں اور ایک پانی کو ودی کہتے ہیں۔ ان میں تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے اور شرع میں اس کا حکم بھی تھوڑا سا الگ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ودی کے بارے میں کہ ودی کیا چیز ہے۔ ودی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی پیشاب کے بعد ایک سفید قسم کی رطوبت، سفید پانی پیشاب کے بعد جلن کے ساتھ نکلتا ہے کبھی کبھی، یا پھر کبھی کیا ہوتا ہے کوئی بھاری سامان اٹھانے کی وجہ سے یا کودنے کی وجہ سے ایک سفید قسم کا پانی نکلتا ہے۔ اس پانی کو شرع کی زبان میں ودی کہا جاتا ہے۔ ودی کا حکم کیا ہے؟ اگر وہ پانی نکل جائے تو کیا آدمی کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے؟ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں۔ ودی کا شرع میں حکم یہ ہے کہ ودی نکلنے سے غسل فرض بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ودی نکلنے سے غسل بالکل بھی فرض نہیں ہوتا ہے، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی باوضو تھا، اب وہ کودا یا کوئی بھاری سامان اٹھایا اور اس کے پیشاب کے راستے سے وہ سفید قسم کی رطوبت نکل گئی تو اس کا فقط وضو ٹوٹے گا، غسل بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ پیشاب کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو ودی کا مسئلہ یہ ہے۔ ہاں، ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ ودی اگر کپڑے میں لگے اور کپڑے میں بہت زیادہ مقدار میں لگ جائے تو اس صورت میں اس کو دھونا فرض یا واجب کے حکم میں آئے گا۔ تھوڑا سا اگر لگے تو معاف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایسی ہے جو بہت زیادہ تو نہیں نکلتی ہے، تھوڑا ہی نکلتی ہے، اور جب تھوڑا نکلتی ہے تو اس کا دھلنا فرض یا واجب نہیں ہے، دھل لینا سنت ہے، بہتر ہے۔ ایک پاکیزہ آدمی کے لیے اس کو دھل لینا بہتر ہے۔ لیکن کوئی اگر نہیں دھلتا ہے اور بہت تھوڑی سی جگہ پر لگی ہے تو اس صورت میں وہ معاف ہے۔ لگنے کی مقدار کب یہ فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، اب اس کو بھی سن لیجئے لگے ہاتھ۔ آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے گہرائی کو دیکھیے، یہ آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی کی گہرائی ہے۔ اگر اس سے زیادہ مقدار میں ودی لگ جائے، وہ سفید پانی لگ جائے، تو اس صورت میں کپڑا دھونا آپ کے لیے فرض ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے برابر حصے میں لگے، ہاتھ کی ہتھیلی کے گہرائی کے برابر حصے میں لگے، تو اس صورت میں کپڑا دھونا واجب ہوگا، اور اگر اس سے کم حصے میں لگے تو کپڑا کا دھونا سنت ہوگا، یعنی کپڑا دھو لینا بہتر ہے۔ تو یہ ودی کا حکم ہوا۔ اچھا، ایک اور چیز ہے سیکنڈ، اس کو کہتے ہیں مزی۔ مزی کیا چیز ہے؟ مزی بھی ایک سفید قسم کی گاڑی رطوبت ہوتی ہے جو عموماً دل لگی والی بات کرنے کے ٹائم میں بدن سے پیشاب کے راستے سے نکل جاتی ہے۔ عموماً جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ عورت مرد میں جب گفتگو ہوتی ہے، کچھ دل لگی والی بات ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایک چیز نکلتی ہے، ایک چیز نکلتی ہے، گاڑی گاڑی چپچپاہٹ اس کے اندر ہوتی ہے، تو اس چیز کو مزی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی گندی چیز دیکھنے سے، گندی ویڈیوز دیکھنے سے، گندی باتیں کرنے سے، کوئی بھی اس طرح کی جوشیلی بات کرنے سے یا چیز دیکھنے سے ایک چیز نکلتی ہے، اسی کو شرع کی زبان میں مزی بولتے ہیں۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ مزی کا حکم بھی یہی ہے کہ مزی نکلنے سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا ہے، صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں گے۔ تو پتہ چلا کہ ودی ہو چاہے مزی ہو، ان دونوں کنڈیشن میں آدمی کے اوپر غسل فرض بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اگر آدمی باوضو تھا، اس کے بعد وہ چیز پیشاب کے راستے سے نکلی تو اس صورت میں فقط اس کا وضو ٹوٹے گا، اور کپڑے میں اگر لگ جائے تو دیکھا جائے گا کتنا حصے میں لگی ہے۔ جو میں نے تفصیل ابھی آپ کو بتائی کہ کتنے میں لگے تو کپڑا دھونا فرض ہے، کتنے میں لگے تو واجب ہے، کتنے میں لگے تو سنت ہے، ودی اور مزی دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اچھا،
तीसरी चीज क्या है? मनी। मनी किसे बोलते हैं? मनी को इंग्लिश में स्पर्म्स भी कहा जाता है। मनी वही चीज है कि औरत और मर्द के बदन से निकलने वाली मनी जब आपस में मिलती है तो उसी से बच्चा पैदा होता है। अच्छा, अब ये मनी कब निकलती है और इसकी कंडीशन क्या होती है? मर्द की मनी जो होती है सफेद कलर की होती है और थोड़ी गाढ़ी होती है, और औरत की मनी येलो कलर की होती है, थोड़ी पतली होती है। ये दोनों के मनी में फ़र्क है। ये चीज़ बदन से निकलती कब है? इसके निकलने के कुछ कंडीशंस होते हैं। जब भी ये बदन से मनी निकलती है, तो बिल्कुल जोश के साथ उछलते-कूदते ये चीज़ बदन से बाहर आती है, और उसके निकलने के बाद आदमी का बदन बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। यही फ़र्क है मनी और मज़ी में। मज़ी निकलने के बाद आदमी का जोश बढ़ता है, लेकिन मनी निकलने के बाद आदमी बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। तो मनी, कभी तो रात को बुरा ख्वाब आपने देखा, तो नाइट फॉल्स हो गया, उस वक़्त मनी निकलती है। इसी तरह औरत और मर्द के मिलाप के वक़्त ये चीज़ निकलती है, और इसी तरह किसी भी गलत काम के ज़रिए माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन किसी ने अगर हाथ से कोई ऐसा गलत काम कर दिया तो उसके ज़रिए से भी मनी निकलती है। यानी जब भी वो निकलेगी, मुकम्मल जोश के साथ कूदते हुए निकलेगी, यही उसकी पहचान है। अब मनी का हुक्म शरअ में ये है कि अगर मनी निकल जाए तो फिर उस सूरत में आदमी के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। इतना आप याद रखें, इस सूरत में आदमी के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, और कपड़े में जहाँ भी वो चीज़ लगेगी, वो कपड़े को बिल्कुल नापाक कर देगी। अब कपड़े में कितने हिस्से में लगी है, उसकी तफ़सीर वही है जो मैंने बयान किया, लेकिन बेहतर यही है कि मनी लगने की सूरत में पूरे कपड़े को धुल लिया जाए, ताकि आपको शक व शुबहा ना रहे कि कहाँ-कहाँ लगी है, कहीं लग के सूख भी जाती है, पता नहीं चल पाता है। तो बेहतर यही है कि पूरे कपड़े को धुल लिया जाए। लेकिन अगर आपको यकीनी मालूम है कि फ़कत इतने ही हिस्से में लगी है, तो उतने हिस्से को धुलने से भी कपड़ा पाक हो जाएगा। तो बहरहाल आपने ये जान लिया कि मनी का शरअ में क्या हुक्म है। तो हासिल कलाम यही हुआ कि 3 चीज़ें मैंने आपके सामने पेश कर दी। एक को मनी कहते हैं, एक को मज़ी कहते हैं, और एक को वदी कहते हैं। मज़ी और वदी का हुक्म एक ही है कि इन दोनों के निकलने से आदमी के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, सिर्फ़ वज़ू टूटेगा, दोबारा वज़ू कर लेगा तो सब कुछ ठीक है। और मनी निकलने की सूरत में आदमी का गुस्ल भी टूट जाएगा, आदमी के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। तो यही तीनों में फ़र्क है, और ये तीनों चीज़ें औरत और मर्द दोनों के बदन से निकलती है। इसीलिए इस मसले को बहुत गौर से सेंसिटिव होकर समझने की कोशिश करें, इस पर अमल करने की भी कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को ऐसे मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।